کوئی خاتون اپنے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہنتی ہے تو کیا اس کے ہاتھ سے کھانا بنا ہوا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو خواتین چوڑیاں وغیرہ پہنتی ہیں تو ان کی فطرت یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کی فطرت میں سجنا اور سنورنا رکھا ہے، کیونکہ ہر خاتون کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ وہ سجے، لیکن سجنا بھی وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خاتون سجتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے آپ کا سنگار کرتی ہے، سجاتی ہے، تو وہ باعث ثواب کا کام کرتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ جو سجنا اور سنورنا ہونا چاہیے وہ شریعت کے حدود میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی خاتون کسی غیر محرم کو دکھانے کے لیے چوڑیاں وغیرہ پہنے یا زیورات پہنے، تو یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کو دکھاوے کے لیے ہمیں کسی چیز کو پہنایا جائے یا پہننا چاہیے۔ اس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاوے کو بالکل پسند نہیں فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ برائی مارنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ آیت میں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، رب تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں جو کہ دکھاوا کرتے ہیں اور برائی مارتے ہیں۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ جو خاتون چوڑیاں وغیرہ نہ پہنے اور اگر وہ کھانا کھائے، کھانا بنائے، تو اس کا کھانا کھانا یا کھانا بنانا جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو شریعت میں اس چیز کی بالکل بھی ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون، کوئی عورت یا کوئی لڑکی اگر وہ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہے اور وہ کھانا بناتی ہے تو اس کے ہاتھ کا کھانا بنانا بالکل صحیح ہے، بالکل جائز ہے، اور اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا تمام لوگ کھا سکتے ہیں۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کسی بھی طرح کی کوئی قباحت ہے۔ لیکن عوام میں کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں جن کا تعلق شریعت سے بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہی سوال تھا کہ خاتون نے اگر چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں اور اگر وہ کھانا بنائے تو اس کا کھانا کھانا حرام ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کوئی بھی انسان کھا نہیں سکتا۔ تو اس طریقے کی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، صرف انہی باتوں پر دھیان رکھنا چاہیے جن باتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو آپ علماء کرام سے رابطہ فرمائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اگر کسی چیز کا علم تمہیں نہیں ہے تو تم اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھو، کیونکہ اہل علم اور غیر اہل علم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہیں کسی بات کا معلوم نہ ہو، کسی بات کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم علماء کرام سے اس سے رابطہ فرمائیں اس کے بارے میں کہ آخر اس کا معاملہ کیا ہے۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق خود ہی اپنے طریقے سے مسئلے گڑھ لیتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مصطفیٰ پر صحیح طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو بھیا۔